اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 20واں درس تھا جسے کل ہی مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم زمینیں خریدنے لگ گئے لکھنؤ میں، پوری کی باتیں بتانے لگ گئے۔ آج دیکھ لیجیے، ہوا توضأ، یہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل، تفعیل نہیں تفعیل نہیں، تفاعل تفاعل جس سے توجہ تھا اوپر دیکھیے، یہ رہا تفاعل، یہ والا باب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ توضأ، ہوا توضأ، اس نے وضو کیا، ہم توضؤ، ان سب نے وضو کیا، ہی توضأت، اس نے وضو کیا، ہننا توضأنا، ان سب نے وضو کیا، ہننا تو ہوا توضأ اور ہم توضؤ، یہ واحد مذکر غائب اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہی توضأت واحد مؤنث غائب، اور ہننا توضأنا جمع مؤنث غائب، صحیح۔ وہ سب، ان سب خواتین سب نے نے وضو وضو کیا۔ کیا، انت توضأت، تم نے وضو کیا، یہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر۔ انتم توضأتم، یہ سب گردان کے صیغے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کیا کریں؟ گردان کر سکیں، پہچان نہ کر سکیں، پوری گردان یاد کریے، امتحان میں دیں گے۔ انتم توضأتم، تم سب نے وضو کیا، انتی توضأتی، واحد مؤنث حاضر ہو گیا، تم نے وضو کیا، انتن توضأتن، تم سب نے وضو کیا۔ اب مضارع میں دیکھ لیجئے صیغے مولانا، ہوا یتوضأ، وہ وضو کرتا ہے، ہم یتوضؤون، وہ سب وضو کرتے ہیں۔ وضو کی کون سی آیت ہے معلوم ہے؟ وضو کا حکم کس آیت میں ہے مولانا ابو الحسن صاحب؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یاد رکھیے گا، یاد کرو، یہ سب یاد کرو، مائدہ دیکھ لو، سورہ مائدہ، خود ہی دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب یہ مسح کا حکم ہے، ارے تیمم کا حکم ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ آیت مولانا وضو کی آیت ہے، آپ لوگوں کو باقاعدہ یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے، ان کو بولا جاتا ہے آیات احکام، کیا بولتے ہیں؟ آیات احکام، آیات احکام کے جن میں اللہ نے جن آیتوں میں قرآن کے احکام کو بتایا ہے، جیسے حج کے لیے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صحیح ہے۔ روزے کے لیے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صحیح ہے۔ قرآن نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وضو کے لیے کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین،
صحیح ہے؟ تو جب تک یہ سب آیتیں یاد نہیں کریں گے آپ کے میں اندر وہ بات پیدا ہونے والی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی آیتیں ہیں، ایک دو یاد کرو گے تو یاد ہو جائے گا مولانا. کیا ہوگا؟ اس سے کیا کرنا ہے؟ انتی توضأتی، تم نے وضو کیا. انتن توضأتن، نہیں تو نیچے ہم آ گئے. یہ تتوضأ، وہ وضو کرتی ہے. ہن یتوضأن، وہ سب وضو کرتی ہیں. انت تتوضأ، تم وضو کرتے ہو. انتم تتوضؤون، تم سب وضو کرتے ہو. انتی تتوضئین، تم سب وضو کرتی ہو. نہیں، تم وضو کرتی ہو. انتن تتوضأن، تم سب وضو کرتی ہو. انا اتوضأ، میں وضو کرتا ہوں. نحن نتوضأ، ہم وضو کرتے ہیں. یہاں آپ کو کچھ ماضی کے صیغے دے دیے ہیں، بس تثنیہ کا، ماضی میں تثنیہ اور واحد متکلم اور جمع متکلم کا صیغہ چھوڑا، مضارع میں تثنیہ کا چھوڑا ہے، اور باقی سب بیان کیے ہے نا. یہ امر کا صیغہ ہے مولانا. توضأ، توضأ سے مراد کیا ہے؟ تم وضو کرو. توضؤ، تم سب وضو کرو. توضئی کیا ہے؟ تم وضو کرو. توضأنا، تم سب تم وضو سب کرو. وضو کرو. تم سب وضو کرو. اب دیکھیں باب استفعال کیا ہے مولانا؟ کون سا باب ہے یہ؟ استفعال. یہ رہا. استفعال میں الف سین تے داخل زائد ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں استیقظ، کیا ہے؟ استیقظ، وہ جاگا، وہ بیدار ہوا. استیقظت، وہ بیدار ہوئی. نہ پورا ہی گردان ہی دیا مولانا. استیقظ، 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 ایسے دیکھیں نیچے کی طرف آئیے. استیقظ، 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 یعنی وہ جاگا، وہ دونوں جاگے، وہ سب جاگے. استیقظت، استیقظتا، استیقظنا، پوری گردانی تو دے دیا آپ کو. وہ جاگی، وہ دونوں جاگی، وہ سب جاگی. استیقظتا، استیقظتما، استیقظتما، تم جاگے، تم دونوں جاگے، تم سب جاگے. استیقظتی، استیقظتما، استیقظتن، تم جاگی، تم دونوں جاگی، تم سب جاگی. استیقظتو، استیقظنا، یعنی آپ کو خالی یاد کرنا ہے، اس میں کوئی زحمت بھی نہیں اٹھانا. کہ باب استفعال سے گردان آپ کو دے دی ہے. اس کے بعد جو ہے کافی آپ ضمیر پڑھانے کی ضرورت نہیں، تو گردان ہے ہی ہے. بس بس بس، اگر ہم کہہ دیں گے اس سے گردان کریے تو ہم ایسا ہی دے دیں گے نا. استیقظہ سے گردان کرو، توضأ سے گردان کرو، واضح ہے، ہو جائے گا. اب آ جائیے محادثتن، 21واں درس کیا ہے؟ محادثہ. محادثہ مانے جانتے ہیں؟ بات چیت. اور یہ محادثہ دو لوگوں کے بیچ ہے، المعلم اور تلمیذ. معلم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینے والا. معلم یعنی تعلیم دینے والا، یعنی استاد. تلمیذ یعنی اسٹوڈنٹ. صحیح ہے. لماذا، لماذا مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ کس لیے؟ کس لیے؟ ما حضر ماجد، ماجد حاضر نہیں ہوا. یہ ما کون سا ہے مولانا؟ ما نافیہ، کہ جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ منفی میں. لماذا، کس لیے. ما حضر، نہیں حاضر ہوا. ماجد، ماجد، پھر درس، درس میں.
جب آپ کو لمبا لمبا ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ترجمے کیا کیجئے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا جملہ مکمل ہو سکے. جیسے میں نے کیا لماذا کس لیے، ما حضرا حاضر نہیں ہوا، ماجد پھر درس درس میں، یا تلامیذو اے اسٹوڈنٹس، اے تلامیذ اے اسٹوڈنٹس آج ماجد کلاس میں حاضر کیوں نہیں ہوا. تلمیذ نے کہا لم یحضر. لم یحضر سے مراد کیا ہوتا ہے مولانا؟ لم جب پہلے مضارع پہ لگتا ہے تو یہ بھی ماضی کا ترجمہ دے دیتا ہے. لم یحضر نہیں حاضر ہوا ماجد ماجد لأن والدہ مریض. لأن مانے اس لیے کہ لأن اس لیے والدہ اس کے والد مریض مریض ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے غور کریں گے، اس سے پہلے ہم نے انا انا کا انا لاکنہ لیتا پڑھا تھا، تو یہاں جی انا مولانا. انا کا ہی بہن ہے، وہ دکھ رہا ہے. والدہ اس میں انا ہے، منصوب ہے اور مضاف ہے. ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف مریض الیہ. کیا ہے؟ انا کی خبر. اللہ کی خبر ہے منصوب. المعلم کیف علمت. کیف علمت، کیف مانے کیسے، کیسے علمت مانے تم نے جانا، کیسے تم نے جانا. ان والدہ مریض. ان کا ترجمہ یہاں کیا کریں گے؟ بے شک کا نہیں کریں گے نا. کہ ان مانے کریں کہ. کیف علمت تم نے کیسے جانا. ان مانے کہ والدہ کہ اس کے والد مریض ہیں. آئے سمجھ میں؟ تم نے کیسے جانا کہ اس کے والد مریض ہیں. من اخبرکا. اخبر یخبر اخبارا، کون سا باب ہے یہ؟ باب افعال. افعال. من افعال. اخبرکا، تمہیں کس نے خبر دی؟ صحیح ہے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے والد کیا ہیں؟ بیمار ہیں. کیف علمت تم نے کیسے جانا. ان یاد رکھیے گا مولانا، ایک پوری بحث آتی ہے کہ کب اننا استعمال ہوگا، کب اننا استعمال ہوگا، کب اننا اور کب اننا. یاد رکھیے، خلاصہ ایک آسان بتا دوں آپ کو. شروع جملہ میں اننا، درمیان جملہ میں اننا. معنی ایک ہے، دونوں تاکید کے لیے آتا ہے، دونوں تاکید کے لیے. شروع جملے میں آئے گا اننا، یہ جملے میں آئے گا اننا. انا. صحیح ہے. جیسے اشہد اننا آتا ہے اور ان اللہ و ملائکتہ آتا ہے، تو اننا کہاں آ رہا ہے؟ شروع میں تو ان، شروع میں درمیان میں آئے گا تو ان. انا. کہیں زیر زبر نہ لگاؤ تب بھی اس کو یاد رکھیے گا، کہاں اننا پڑھنا ہے اور کہاں اننا پڑھنا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ پڑھنے لگے تو نہیں. شروع میں کیا آئے گا؟ ان اللہ و ملائکتہ. اور یہاں اگر کیف علمت ان والدہ مریض، یہ بھی غلط ہو جائے گا. یہاں آپ کو کیا پڑھنا ہے درمیان میں؟ اسی لیے اذان میں اشہدو کے بعد آتا ہے تو اننا نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں؟ ان. غور کرنا، کہیں بھی دیکھیے گا آپ کو درمیان میں اننا، ابتدائے کلام میں اننا. کیف علمت، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو فراموش مت کرنا مولانا، یہ بھولنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. ہاں، یہ زندگی کے حصے سے آپ کے جڑے رہیں گی اگر آپ عالم میں دین بنتے ہیں تو ان سے پالا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیف علمت تم نے کیسے جانا، ان والدہ کہ اس کے والد مریض مریض ہیں. من اخبرک تمہیں کس نے خبر دی. تلمیذ نے کہا علمت ذالک، علمت یعنی میں نے جانا، ذالک یہ بات، لأنی ذہبت، لأنی اس لیے کہ میں،
لأنی کہ بے شک میں ذہبتو میں گیا الی بیت ماجدین ماجد کے گھر ہوا اخبرنی اس نے مجھے بتایا ہوا اخبرنی اس نے مجھے بتایا اس نے مجھے بتایا معلم نے کہا لماذا لماذا مانے کس اس لیے لیے اغلقتم کس باب سے ہے باب باب فعال باب فعال لماذا اغلقتم تم سب نے کیوں بند کر دیا نوافذ الفصل کلاس کی کھڑکیاں ٹھیک ہے ایوہ التلامیذو اے اسٹوڈنٹوں تم نے کیوں بند کر دی کلاس کی کھڑکیاں اسٹوڈنٹ نے کہا کیا کہا اس لیے کہ شدید ہوا چل رہی گرم کیا کہا اغلقنا نوافذ الفصل ہم نے بند کر دی کلاس کی کھڑکیاں لأن الہواء شدید یہاں دیکھیں لأن بیچ میں آ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے لأن اس لیے کہ ہوا تیز ہے اور گرم ہے لأن الہواء شدید یہاں انا کا اسم کیا ہے مولانا الہوا کیا ہے الہواء شدید کیا ہے اس کی خبر خبر مرفوع یاد رکھیے کہ جب حروف مشبہ بالفعل ہے تو اس کا اسم بھی چاہیے اور خبر بھی اسم منصوب ہونا چاہیے خبر مرفوع مرفوع یعنی اغلقنا نوافذ الحجرت ہم نے کمرے کی کھڑکی بند کی لأن الہواء شدیدون اس لیے کہ ہوا شدید ہے وحار اور گرم اور ہے گرم ہے تلمیذ یا استاذو اے استاذ سمعنا ہم نے سنا انکا مسافر غدن کہ کل آپ سفر کرنے والے ہیں طلاب کو انتظار رہتا ہے کہ استاد چھٹی پہ چلے جائے صحیح ہے یا استاذو اے استاذ سمعنا ہم نے سنا ہے انکا مسافر غدن کہ تم آپ مسافر ہیں سفر کرنے والے ہیں کل کل غدن مانے آنے والا کل یہاں میں دیکھیے انا کا اسم ہے کا انا کا اسم کیا ہے کا مسافر اس کی خبر ہے معلم نے کہا لا لستو بمسافر غدن میں کل سفر کرنے والا نہیں لأن السفر متعب فی الحر اس لیے کہ سفر تھکانے والا ہے گرمی میں ہاں لأن السفر متعب اس لیے کہ سفر تھکانے والا ہے فی الحر تلمیذ نے کہا یا سیدی صحیح ہے اے جناب لا نقرأ اليوم الدرس لأننا تعبانون لا نقرأ اليوم الدرس آج ہم درس نہیں پڑھیں گے لأننا تعبانون اس لیے کہ ہم
ڈھکے ہوئے ہیں. ڈھکے ہوئے اب ہیں. لے اننا میں جو نا آ رہا ہے یہ انا کا کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. طعبانون خبر ہے مرفوع ہے علامت رفع اس میں واو ہے واو وہ ہے. جمع مذکر سالم ہے. سالم ہے. معلم نے کہا الیوم انا ایضا طعبان، آج میں بھی تھکا ہوا ہوں. لذالک لا ادرس اليوم، اس لیے آج میں نہیں پڑھاؤں گا. التلاميذ علمنا یا سیدی، ہمیں معلوم ہوا ہے جناب ان الامتحان قریبون، کہ امتحان قریب ہے. انا کا اسم ہے کون؟ امتحانا، جو کیا ہے؟ منصوب. قریبون اس کی کیا ہے؟ خبر. خبر مرفوع. ہاں ان الامتحان علمنا یا سیدی ہے جناب، ہمیں معلوم ہوا ہے ان الامتحان قریبون، کہ امتحان قریب ہے. معلم هذا صحیح، یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے. ان الامتحان، اب یہ دیکھیں نیا جملہ ہے نا یہاں سے، هذا صحیح کے بعد کاما ہے، نیا جملہ ہے تو کیا ہے؟ ان الامتحان قریبون. صحیح ہے کہ بے شک امتحان قریب ہے. قریب ہے. لذالک اجتہدوا، اس لیے محنت کرو. اجتہدوا یعنی محنت کرو، کوشش محنت کرو. فی الدروس، درس میں. لیلن و رہارن، رات اور دن. ان الوقت قلیلون، بے شک وقت کم ہے. کم ہے. انشاءاللہ یہاں آپ کو کل ہم دیکھیں گے انا کے ساتھ جو ہے اس کی تمرین میں اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ یاد رکھیے گا ابتدائی جملہ میں آپ کو کیا بولنا ہے؟ انا، اور درمیان میں انا کا استعمال. اللہ. الحمدللہ رب العالمین.